معصور بنفسی۔ انتصاب۔ ہر اس شخص کے نام جو نفس کی قید میں ہے، ہر اس الاف کے نام جو خدا سے وفا کرنا بھول گئی ہے۔ ایک تنہا دل، اس پر ستم یہ، کتنے ارمان ایک تمنا نے قتل کیے۔ دل ناداں کف سے راضی ہوا، عرصہ دراز ہوا مکان عقل کیے۔ ایک نیم اندھیرے کمرے میں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ دیوار پر لگے بہت سے فریمز کے شیشے چکنا چور تھے، اور کمرے کی حالت بھی عجیب تھی۔ ہر طرف گرد ہی گرد تھی۔ لڑکی فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ لڑکی اٹھی اور دیوار سے ایک فریم اتار کر زور زور سے دیوار میں مارنے لگی اور چیختی جا رہی تھی، چلا رہی تھی۔ وہ کوئی مجذوب معلوم ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اور بے بسی ٹپک رہی تھی۔ وہ فریم فرش پر پھینک کر دوبارہ اوندھے منہ فرش پر لیٹ گئی اور اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ یہ عمل ہر 10 منٹ بعد دہراتی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ نیم وا ہوا اور ایک دم سے بہت سی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ دروازہ روز یوں ہی کھلتا تھا اور وہ روز نظر انداز کرتی تھی۔ اسے اپنی آزادی نہیں چاہیے تھی، پھر اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ جانتی تھی یہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، لیکن وہ اس قید سے کیوں نہیں نکلتی؟ ہر چیز اختتام پر اچھی لگنے لگتی ہے، جیسے زندگی، سفر، قید یا آزادی۔ اس کو اس قید سے نکلنا بھی تھا، لیکن اس کو قید پسند بھی بہت تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ وہ اٹھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے اب بھی جاری تھے۔ وہ ایک قیدی تھی جو کئی سالوں پہلے سچ بولنے پر قید کی گئی تھی۔ وہ قید سے نہیں بھاگتی تھی، جانتی تھی وہ بھاگی تو وہ دوبارہ سچ بولے گی اور دوبارہ قید کرتی جائے گی، لیکن وہ کوشش کیوں نہیں کرتی؟ بار بار قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر کے کیوں نہیں دیکھتی؟ شاید اس کو قید کرنے والے ایک دن سچ سننے کا حوصلہ پیدا کر ہی لیں۔ اس نے ہمت کیوں ہارتی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی اور اس میں ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا جو ازل سے کھلا ہوا تھا۔ روشنی، بہت سی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ آخرکار اس قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس کو قید کرنے والی وہ خود تھی اور آزاد کرنے والی بھی وہ خود تھی۔ اس پر تہمت لگانے والی وہ خود تھی اور بے گناہ ثابت کرنے والی بھی وہ خود تھی۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی۔ وہ کہتے ہیں، اے پروردگار، ہم ایمان لائے، سو تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔ تقریباً رات کے 1 بجے کا وقت تھا اور کسی لڑکی کی سرگوشیوں کی آواز بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ کبھی وہ آواز مدھر سی کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی تھی اور کبھی کوئی انتہائی رازدارانہ بات میں بدل جاتی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن کسی نفس کو اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ آس کی مسجد سے فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ لڑکی نے چونک کے وقت دیکھا، 4 بج رہے تھے۔ اتنی جلدی صبح ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ کہا گیا۔ لڑکی نے بھی مسکرا کر اوکے کہا اور فون بند کر کے وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ نماز پڑھ کر اس کا جلدی سے سونے کا ارادہ تھا۔ اب اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی نیند میں ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی اور نماز ادا کرنے لگی۔ اس کو بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کس لیے؟ اچانک اس کے ذہن میں وہی سب باتیں ایک ریل کی طرح چلنے لگیں جو اس نے نہ ایک محرم سے رات کے اندھیرے میں کی تھی۔ جب اللہ 7ویں آسمان پر آتے ہیں کہ انسان اپنی مراد کہے اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، وہ کیا پڑھ رہی ہے؟ اس کے ذہن سے ہی نکلتا جا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے نماز مکمل ہوئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ کیا مانگے اس نے سوچا اور دعا مانگنے لگی۔ میرے اللہ، مجھے اس رشتے کو حلال کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں آپ کو بھی راضی رکھوں اور اس انسان کو بھی۔ اللہ، محبت کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ اللہ، مجھے اس شخص کا ساتھ عنایت فرما دے۔ دعا مانگ کر وہ اٹھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سونا بھی تھا اور اٹھ کر یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ اف، کتنی مشکل زندگی ہے۔ کسی نے تو نہیں مشکل بنائی، تم نے خود ہی بنائی ہے، اس نے خود کلامی کی۔ الاف، اٹھ جاؤ، ٹائم نہیں ہے، ناشتہ کرو اور یونیورسٹی جاؤ۔ اس کی ماما پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ رہی ہوں ماما۔
وہ کافی جدوجہد کے بعد بالآخر اٹھ گئی تھی اور تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ الاف، تم نے دن بدن سست ہونا شروع کر دیا ہے، نہ کوئی کام کرنے کا دل کرتا ہے نہ ہی یونیورسٹی جانے کا۔ سدھر جاؤ ماما، آپ بھی صبح صبح شروع نہ ہو جایا کریں۔ اس نے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ ماں سے بات کرنے کی تمیز بھی بولتی جا رہی ہو تم۔ وہ نظر انداز کر کے یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بابا اس کو یونیورسٹی چھوڑ کر اور لے کر آتے تھے اور یہ ڈیوٹی وہ بخوبی سر انجام دیتے تھے۔ بابا، آج میری شام تک کلاسز ہیں تو دیر ہو جائے گی۔ کوئی بات نہیں، مجھے کال کر دینا، میں اسی وقت آ جاؤں گا۔ اتنے میں یونیورسٹی آ گئی تھی۔ وہ الاف کو ڈراپ کر کے واپس چلے گئے تھے۔ ان کا اپنا اسٹیبلشڈ بزنس تھا اور بہت سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ الاف کی یونیورسٹی میں کوئی دوست نہیں تھی، نہ ہی اس کو دوستیاں کرنا پسند تھی۔ وہ فارغ وقت میں کیفے یا لائبریری میں پائی جاتی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اگلی کلاس میں بھی وقت تھا تو وہ کیفے چلی گئی۔ اس نے سوچا وہاں وہ سکون سے بیٹھ کر میران سے بات کرے گی۔ اس نے جوس لیا اور بیٹھ کر انجوائے کرنے لگی۔ میران کو آج یونیورسٹی سے آف تھا۔ وہ دونوں الگ الگ یونیورسٹیز میں زیر تعلیم تھے۔ میران سے بات کر اس کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ میران سے زیادہ اس کو کوئی چاہ نہیں سکتا اور نہ ہی پیار کر سکتا ہے۔ جب نہ محرم کا پیار آپ کے دل پر پڑ جاتا ہے تو محرم کے پیار کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ اسے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ اس کی ماما اور بابا اب اس کو اس طرح پیار نہیں کرتے جیسے پہلے کرتے تھے، اور بھائی سے بھی وہ بانڈنگ نہیں رہی تھی۔ یار، میں ایسی لڑکیوں کو جج نہیں کرتی، میں بھی جج نہیں کر رہی، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ ان لڑکیوں کو کیوں احساس نہیں ہوتا؟ یہ سب سراب ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ ان کا اپنے نفس پر بس نہیں چل رہا ہوتا۔ یہ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتی ہیں اور خدا کی حدود کی پامالی کرتی ہیں۔ لیکن میں نے تو اکثر لڑکیوں سے سنا ہے کہ محبت اللہ دل میں ڈالتے ہیں۔ بے شک محبت اللہ دل میں ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں محبت اور وسوسے میں فرق کرنا آنا چاہیے۔ کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ جب انسان کے اوپر کوئی برا وقت گزر رہا ہوتا ہے نا، تو اگر تب وہ وسوسوں میں پڑ جائے تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس کی جگہ اگر وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس آیا ہے، لیکن اس نے کسی نامحرم کو چنا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل پڑا۔ الاف سب باتیں سن رہی تھی اور اس کے دل پر یہ باتیں اثر انداز ہو رہی تھی۔ ایسے ہی ہوا تھا اس کے ساتھ بھی۔ جب اس کے کالج میں مسئلہ بنا تھا تو وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی، اور تب بھی میران نے اس سے کانٹیکٹ کیا تھا۔ وہ پہلے نظر انداز کرتی رہی تھی، لیکن میران بار بار اس کے پیچھے آیا تھا، اس سے کانٹیکٹ کرنے کی بار بار کوشش کی تھی، لیکن اس کے دل میں فوراً سے ایک اور خیال آیا، اس نے میرے لیے کتنی ایفرٹس کی تھی، کون اتنی بار ٹھکرائے جانے پر کسی کے پیچھے جاتا ہے، ان کو خود کوئی منہ نہیں لگاتا تو بیٹھ گئی ہیں دوسروں کو جج کرنے۔ تو ایسی لڑکیوں کو ہدایت نہیں ملتی؟ خدا بندے کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیتا نا؟ ملتی ہے، بار بار ملتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہ ملے؟ لیکن بہت خوش نصیب ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو اس ہدایت کو تھام لیتی ہیں۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ پہلے تو ان کو نفس لوامہ سمجھنا ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ پھر بھی جب نہیں سنتی تو پھر ان کو وارن کیا جاتا ہے کہ باپ کی عزت، اپنی عزت، مان سب داؤ پر لگ جائے گا۔ لیکن کیا؟ الاف کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھنا چاہتی تھی، لیکن وہ ان کی باتیں بھی سننا چاہتی تھی۔ اس کی کہانی اس کے دل کی زبانی زد عام پر کیسے آتی؟ لیکن یہ کہ وہ اس سب کو بھی پسے پش ڈال دیتی ہیں، اور کچھ لڑکیوں کو یہ خیال روز کچوکے لگاتا ہے، لیکن وہ خود کو بے بس محسوس کرتی ہیں۔ بس پھر وہ اسی راہ کی راہی رہتی ہیں کیا؟ نہیں، ہدایت ہر لمحہ ملتی ہے، کبھی شرمندگی کی صورت میں، کبھی کوئی آیت اور کبھی کسی کی گفتگو، جیسے کیا پتہ کوئی ہمیں سن رہا ہو اور ہدایت اس کے دل میں داخل ہو رہی ہو۔ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، گولڈن ایڈوائس ہے۔ ہاں لازمی بتاؤ۔ الاف کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ غلط راستے سے جتنی جلدی ہو سکے مڑ جانا چاہیے، قدموں کے زخم بڑھنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ وہ دونوں لڑکیاں وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔
لیکن الاف کہیں کھو گئی تھی۔ لیکن میں کہاں غلط ہوں؟ میں نے صرف محبت ہی تو کی ہے، کیا غلط ہے اس میں؟ یہ سوچ غلط ہے۔ محبت تو کر لی، اس کے بعد کا کیا ہے؟ ہاں الاف بولو، اب خاموش کیوں ہو؟ بولو الاف، آدھی رات تک نامحرم سے باتیں کیا اجازت ہے اس کی؟ الاف کا دماغ گھوم رہا تھا، اس کو بے چینی ہو رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ کہیں چلی جائے، دور، بہت دور۔ اس نے اپنے بابا کو فون کر کے بلا لیا تھا، اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ اس کی ماما نے کئی بار پوچھا کیا ہوا ہے، اس نے سر درد کا بہانہ کیا اور لیٹ گئی۔ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو پر نظر ثانی کر رہی تھی۔ کب اس سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ یہ کیسی بے چینی ہے؟ مجھے چین کیوں نہیں ہے؟ اس کا رونے کا دل کر رہا تھا، لیکن اس سے آنسو بھی شاید خفا تھے۔ ہر شخص اپنے اندر تنہائی کا شکار ہے۔ یہ ہنستے مسکراتے لوگ اپنے اندر نہ جانے کتنی جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی فیصلے پر ندامت، کبھی کسی نتیجے کی فکر۔ ایک شخص انتہائی خوبصورتی سے ان الفاظ کو قلم سے کاغذ تک لا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈارک براؤن تھیں، جو ان الفاظ کو نہایت انہماک سے کاغذ پر اترتا دیکھ رہی تھی، اور شفاف رنگت اور تیکھے نقوش وہ انتہائی جاذب نظر تھا۔ کبھی کسی سے کی گئی بدتمیزی پر ندامت، تو کبھی اپنے حق کے لیے بھی نہ بولنے کا دکھ۔ غرض ہر انسان خود سے ہی جنگ میں مصروف ہے۔ خدا کے لیے عبادت کا وقت نہیں ہے، مگر خدا سے ہزاروں شکوے ہیں، ہر حد کو پامال کیے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صرف جج کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کسی کو اس کے گناہوں کے بیس پر جج نہیں کر سکتے، یہ اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ مسلسل لکھے جا رہا تھا۔ اس کو ان بے جا گھڑی ثقافتوں سے بہت سے مسئلے تھے۔ اگر کسی لڑکی نے پردہ کر رکھا ہے اور وہ کسی لڑکے سے ملتی ہے، تو آپ اس کے پردے کو اس کے گناہ کے بیس پر کیوں جج کر رہے ہیں؟ کیا پتہ وہ بھی ہدایت کی تلاش میں ہو؟ جب ہم خود ہی حدود کو پھلانگ گئے ہیں تو دوسروں کو کیوں کر جج کر سکتے ہیں؟ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، لیکن طعنہ و زن سے پرہیز کریں۔ اس شخص نے قلم رکھا، اپنا چشمہ اتارا اور کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کو بھی کچھ فیصلے کرنے تھے، اس کو بھی کچھ ہدایت درکار تھی۔ ہدایت صرف گناہ سے بچے رہنے کو نہیں کہتے۔ انسان اپنی زندگی میں جتنے بھی چاہے چھوٹے ہو یا بڑے فیصلے لیتا ہے، اس سے ہدایت درکار ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ سے محبت کرنے والے تو ویسے ہی ہر جگہ اللہ کو ڈھونڈتے ہیں۔